بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین کی خدمت میں کتاب عدل الہی کا 25واں حصہ پیش خدمت ہے۔ صفحہ نمبر 321، قاصرین اور مستضعفین۔ علماء ایک اصطلاح کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بعض لوگ مرجون لامر اللہ یا مستضعف ہیں۔ مستضعفین یعنی کمزور اور بے بس لوگ۔ مرجون لامر اللہ یعنی جن کی حالت کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ ان کا فیصلہ خدا کے ہاتھ ہے۔ خدا ان کے ساتھ اپنی رحمت و حکمت کی اقتضاء کے مطابق سلوک کرے گا۔ مذکورہ بالا دونوں اصطلاحیں قرآن کریم سے اخذ کی گئی ہیں۔ سورہ نساء کی 97، 98، 99 آیت میں ارشاد ہے، الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعة فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا وغفورا۔ پہلی آیت میں بعض لوگوں کے ساتھ ملائکہ الہی کے سوال و جواب کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ دنیا میں تم کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ عذر پیش کریں گے کہ ہم دنیا میں بے بس و لاچار تھے، ہماری پہنچ کہیں تک نہ تھی، جس پر فرشتے یہ کہیں گے کہ تم لوگ مستضعف نہیں ہو کیونکہ خدا کی زمین وسیع تھی، تم لوگ وہاں سے ہجرت کر کے ایک ایسی جگہ جا سکتے تھے جہاں تمہیں تمام مواقع اور وسائل میسر ہوتے، لہٰذا تم لوگ قصوروار ہو اور عذاب کے سزاوار ہو۔ دوسری آیت میں لوگوں کے ایک اور طبقے کا ذکر ہے جو واقعی مستضعف تھے۔ اب یہ لوگ خواہ مرد ہوں، عورتیں ہوں یا بچے، یہ وہی لوگ ہیں جن کی نہ تو کہیں تک رسائی تھی اور نہ ہی ان کے سامنے کوئی راستہ تھا۔ تیسری آیت میں بشارت دیتے ہوئے یہ امید دلائی جا رہی ہے کہ پروردگار متعال مؤخر الذکر طبقے کو اپنی عفو و بخشش سے نوازے گا۔ ہمارے استاد مکرم جناب علامہ طباطبائی روحی فدا ہو تفسیر المیزان میں اسی آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں، خداوند تعالیٰ نے دین کے سلسلے میں جہل اور اقامہ شاعر دینی کی ممانعت کو ظلم شمار کیا ہے۔ عفو الہی ان امور کے شامل حال نہ ہوگی، لیکن وہ مستضعفین جو نہ تو اپنے ماحول کو تبدیل کرنے پر قادر ہیں اور نہ ہی کہیں نقل مکانی کر سکتے ہیں، اس امر سے مستثنیٰ ہیں۔ یہ استثناء صرف آیت میں مذکور صورتحال سے مختص نہیں، اس طرح سے ممکن ہے کہ استضعاف کا سبب ماحول کی تبدیلی کی طاقت نہ رکھنا ہو، اسی طرح سے یہ بھی ممکن ہے کہ استضعاف کا سبب یہ ہو کہ انسان حقیقت کی جانب متوجہ نہ ہو، جس کی بنا پر وہ حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ المیزان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 51۔ متعدد روایات میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر حقیقت تک پہنچنے سے قاصر رہے وہ مستضعفین کے زمرے میں آتے ہیں۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہے، وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم واما یتوب علیہم واللہ علیم حکیم۔ آیت نمبر 106۔ خلاصہ یہ ترجمہ، کچھ اور لوگ ہیں جو امر خدا کے امیدوار کیے گئے ہیں، اب خدایا تو انہیں عذاب دے گا یا انہیں بخش دے گا، اور خدا حکیم و علیم ہے۔ مرجون لامر اللہ اسی آیت سے اخذ کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں امام باقر علیہ السلام نے اسی آیت کے بارے میں فرمایا، ابتدائے اسلام میں یقیناً ایسے لوگ تھے جو شروع میں مشرک تھے، ان سے بڑے بڑے جرم سرزد ہوئے، حمزہ، جعفر اور ایسے ہی دوسرے مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا۔ یہ لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے، شرک کو خیر بات کہہ کر توحید کی جانب آئے، لیکن ان کے قلوب میں ایمان رسوخ نہ کر سکا، اسی لیے یہ لوگ مومنین کے زمرے میں نہ آ سکے اور بہشت کے مستحق نہ ہوئے، لیکن اس کے باوجود جحود اور عناد جیسے اسباب عذاب سے دستبردار ہو گئے۔ ایسے لوگ نہ تو مومن تھے اور نہ کافر، اور
اور کافر اور ایسے لوگ نہ تو مومن تھے اور نہ کافر اور جاہد. یہ لوگ ہیں مرجون لامر اللہ کہ جن کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے. اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب نمبر 173 حدیث نمبر 1. ایک اور حدیث میں یہ ملتا ہے کہ حمران بن اعین نے کہا میں نے امام صادق علیہ السلام سے مستضعفین کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا یہ لوگ نہ تو مومنین میں سے ہیں اور نہ ہی کفار میں سے. یہ لوگ مرجون لامر اللہ ہیں. اگرچہ آیت میں موجود لفظ مرجون لامر اللہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہنا بہتر ہے کہ ان کے انجام خدا کے ہاتھ ہے، لیکن آیت مستضعفین کے لحن سے ان کی عفو و بخشش کا استنباط کیا جا سکتا ہے. مجموعی طور سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو لوگ کسی نہ کسی طرح حق تک پہنچنے سے قاصر تھے، مقصر نہیں، خداوند تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا. کافی میں حمزہ بن طیار سے امام صادق علیہ السلام کی حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا لوگ 6 گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ان 6 گروہوں کی بازگشت 3 گروہوں پر ہے: فرقہ ایمان، فرقہ کفر، فرقہ گمراہی. یہ تمام فرقے جنت و جہنم کے بارے میں خدا کی وعد و وعید کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں. یعنی ان وعدوں اور وعیدوں کے مقابلے میں لوگ اپنی باطنی حالت کے پیش نظر چند فرقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. وہ 6 فرقے یہ ہیں: مومنین، کفار، مستضعفین، مرجون لامر اللہ، اپنے گناہ کے معترف، وہ لوگ جنہوں نے عمل صالح اور غیر صالح کو مخلوط کر دیا، اور اہل اعراف. اصول کافی جلد نمبر 2 کتاب الایمان والکفر باب نمبر 164 حدیث نمبر 2. حدیث نمبر 201. ایزن کافی میں زرارہ سے نقل ہے کہ انہوں نے کہا میں اپنے بھائی حمران یا ایک اور بھائی بکیر کے ساتھ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا ہم شاقول کے ذریعے لوگوں کی پیمائش کرتے ہیں جو ہماری طرح شیعہ ہو، خواہ اولاد علی سے ہو یا نہ ہو، اس کے ساتھ رشتہ یہ دوستی کیونکہ وہ مسلمان اور اہل نجات ہے استوار کرتے ہیں، اور جو بھی ہمارے عقیدے کا مخالف ہو ہم اس سے کیونکہ وہ گمراہ اور اہل ہلاکت ہے دوری اور تبرہ اختیار کرتے ہیں. یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا اے زرارہ، کلام خدا تمہارے کلام سے زیادہ سچا ہے. اگر تمہارا کہا صحیح ہو تو جہاں خدا فرماتا ہے الا المستضعفین من الرجال والولدان لا یستطیعون حیلا ولا یہتدون سبیلا، کیا ہوا؟ پھر المرجون لامر اللہ کہاں گئے؟ جن لوگوں کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، وہ کیا ہوئے؟ صاحب اعراف کہاں گئے؟ پھر المؤلفۃ القلوبہم کون ہیں اور کہاں ہیں؟ حماد اپنی روایت میں اسی ماجرے کے بارے میں زرارہ کے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں کہ زرارہ نے کہا جب گفتگو یہاں تک پہنچی تو میرے اور امام کے درمیان بحث چھڑ گئی اور ہماری آوازیں اتنی بلند ہو گئیں کہ اگر کوئی گھر کے دروازے کے باہر ہوتا تو ہماری آواز سن لیتا. اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب نمبر 164 حدیث نمبر 3. جمیل بن دراج اسی ماجرے کو زرارہ کی زبانی نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا اے زرارہ، خدا پر حق ہے کہ راہ گم کردہ لوگوں کو، کفار و جاہدین کو نہیں جنت میں لے جائے. ایزن کافی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا علی ہدایت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جو بھی اس دروازے سے داخل ہوا وہ مومن ہے، اور جو اس دروازے سے باہر نکل گیا وہ کافر، اور جو اس دروازے سے نہ تو خارج ہوا اور نہ ہی داخل وہ اس طبقے میں سے ہے جس کا انجام خدا کے ہاتھ میں ہے، یعنی مرجون لامر اللہ.
اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب نمبر 165 حدیث نمبر 21۔ امام اس حدیث میں صراحتاً اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں جو نہ تو اہل ایمان و تسلیم کے زمرے میں ہیں اور نہ ہی نجات یافتہ، نیز منکرین و حالقین میں بھی ان کا شمار نہیں ہوتا۔ ایضاً کافی میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اگر لوگ اپنے جہل کی صورت میں توقف کر لیتے اور انکار نہ کرتے تو کافر نہ ہوتے۔ اگر انسان ائمہ اطہار سے مروی روایات کا جن کے سب سے زیادہ تعداد اصول کافی کی کتاب الحجہ اور کتاب الایمان والکفر میں موجود ہے بغور مطالعہ کرے تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ ائمہ نے اسی نقطے کی تاکید کی ہے کہ انسان پر پڑنے والی افتاد کا سبب یہی ہے کہ وہ حق کے روبرو واقع ہونے کی صورت میں عناد و تعصب کا مظاہرہ کرے، یا کم از کم تحقیق و جستجو ممکن ہو لیکن تب بھی نہ کرے۔ لیکن جن لوگوں کو بذات خود ان کی عقل و فہم کے ناقص ہونے یا دیگر وجوہات کی بنا پر منکر حق نہ کہا جا سکے یا جستجوی حق کے سلسلے میں مقصر قرار نہ دیا جا سکے تو ایسے لوگ ہرگز مخالفین و منکرین کے زمرے میں نہیں آتے، انہیں مستضعفین اور مرجون لامر اللہ کہا جاتا ہے۔ نیز متعدد روایات کی روشنی میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی نظر میں انسانوں کی ایک بڑی تعداد اسی طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ اصول کافی کی کتاب الحجہ میں مندرجہ ذیل مضمون پر مشتمل روایات ملتی ہیں۔ ترجمہ: جو بھی خدا کی اطاعت کرے کسی ایسی عبادت کے ذریعے جس میں اپنے آپ کو رنج و مشقت میں مبتلا کرے لیکن اس کے پاس خدا کی جانب سے معین کردہ امام نہ ہو تو اس کی تمام سعی و کوشش بیکار ہے۔ یا اس مضمون کے مطابق روایت ہے کہ خدا بندوں کے اعمال کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر قبول نہیں کرے گا۔ مذکورہ بالا روایات کے ساتھ ساتھ یہ روایت بھی امام صادق علیہ السلام سے اصول کافی کتاب الحجہ میں منقول ہے کہ جو بھی ہماری معرفت رکھے وہ مومن اور جو ہمارا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو نہ ہماری معرفت رکھے اور نہ ہی ہمارا انکار کرے وہ گم کردہ راہ ہے، یہاں تک دوبارہ راہ ہدایت کی جانب لوٹ آئے۔ اگر اسے اسی حال میں موت آ جائے تو وہ اس زمرے میں ہے کہ جن کا انجام خدا کے ہاتھ میں ہے، یعنی مرجون لامر اللہ۔ محمد بن مسلم کا کہنا ہے ہم امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھے، میں آپ کے دائیں طرف اور زرارہ بائیں طرف بیٹھے تھے کہ اتنے میں ابو بصیر وارد مجلس ہوئے اور یہ سوال پوچھا کیا فرماتے ہیں آپ اس شخص کے بارے میں جو وجود خدا میں شک کرے؟ فرمایا کافر ہے۔ کیا فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں شک کرے؟ کہا کافر ہے۔ اس وقت امام نے زرارہ کی جانب دیکھ کر فرمایا یقیناً ایسا شخص انکار و جحود کی صورت میں کافر ہے۔ اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب نمبر 170 حدیث نمبر 3۔ اسی طرح کافی میں یہ روایت بھی ہے کہ ہاشم بن البرید صاحب البرید نے کہا میں محمد بن مسلم اور ابو الخطاب نے ایک جگہ ملاقات کی۔ ابو الخطاب نے پوچھا امامت کی معرفت سے محروم شخص کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا میرے عقیدے کے مطابق تو وہ کافر ہے۔ ابو الخطاب نے کہا جب تک اس پر حجت تمام نہیں ہوئی ہے وہ کافر نہیں، لیکن حجت تمام ہونے کے صورت میں بھی وہ معرفت نہ رکھے تو پھر کافر ہے۔ محمد بن مسلم نے کہا کیا کہنے سبحان اللہ، اگر امام کی معرفت نہ رکھے لیکن جحود و انکار بھی نہ کرے تو پھر کیوں کر کافر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، معرفت امام سے محروم اگر جاہد نہ ہو تو کافر نہیں۔ بہرحال یہ ہم تینوں کے تین مختلف عقیدے تھے۔ ایام حج آئے، میں حج کرنے گیا، مکہ مکرمہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، تینوں کی گفتگو کا ماجرا سنا کر امام سے حقیقت دریافت کی۔ امام نے فرمایا میں تمہارے سوال کا جواب دے کر فیصلہ اس وقت کروں گا جب وہ دونوں بھی موجود ہوں۔ میری اور تم تینوں کی ملاقات آج کی رات
جمرہ وسطیٰ کے پاس طے ہے۔ جب رات ہوئی تو ہم تینوں خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے ایک تکیہ اپنے سینے سے چسپاں کر کے سوال کرنا شروع کیے، کیا کہتے ہو اپنے غلاموں، بیویوں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں؟ کیا وہ لوگ خدا کی وحدانیت کی شہادت نہیں دیتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کیا رسالت رسول اکرم کی گواہی نہیں دیتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کیا وہ لوگ تمہاری طرح امامت و ولایت کی معرفت رکھتے ہیں؟ کہا نہیں۔ پس تمہارے عقیدے کے مطابق ان کا کیا بنے گا؟ میرا عقیدہ ہے کہ امامت کی معرفت نہ رکھنے والا ہر شخص کافر ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کوچہ و بازار کے لوگوں کو تم نے نہیں دیکھا ہے؟ سقاؤں کو نہیں دیکھا ہے؟ کیوں نہیں؟ دیکھا ہے اور دیکھتا رہتا ہوں۔ کیا یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی نہیں دیتے؟ کیوں نہیں؟ اچھا، تو کیا یہ سب لوگ تمہاری طرح امام کی معرفت رکھتے ہیں؟ کہا نہیں۔ پھر ان کا کیا بنے گا؟ میرے عقیدے کے مطابق جو بھی امام کی معرفت نہ رکھے وہ کافر ہے۔ سبحان اللہ، کیا خانہ کعبہ کی حالت اور ان لوگوں کے طواف کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ اہل یمن کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں؟ کیا یہ لوگ توحید و نبوت کا اقرار و اعتراف نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ میرے عقیدے کے مطابق تو امام کی معرفت نہ رکھنے والا شخص کافر ہے۔ سبحان اللہ، یہ عقیدہ تو خوارج کا ہے۔ اس جملے کے بعد پھر امام نے فرمایا، اب چاہتے ہو کہ حقیقت بیان کروں؟ بقول مرحوم فیض کاشانی، ہاشم جانتا تھا کہ امام اس کے عقیدے کے مخالف فیصلہ سنائیں گے، لہٰذا بولا نہیں۔ امام نے فرمایا، بہت ہی برا ہے کہ تم ہم سے سنے بغیر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دو۔ ہاشم نے بعد میں لوگوں سے یہ کہا، میں سمجھا کہ امام محمد بن مسلم کے عقیدے کی تائید کرتے ہوئے ہمیں اس کا نظریہ قبول کرنے کو کہیں گے۔ اصول کافی، کتاب الایمان والکفر، باب نمبر 117، حدیث نمبر 1۔ کافی میں اس حدیث کے بعد امام باقر علیہ السلام کے ساتھ زرارہ کی مشہور و معروف گفتگو ایک طویل حدیث کی صورت میں موجود ہے۔ اصول کافی میں کتاب الایمان والکفر کے آخر میں ایک باب ہے جس کا عنوان ہے ایمان کے ساتھ کوئی کام نقصان نہیں پہنچاتا اور کفر کے ساتھ کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا، لیکن اس باب میں مذکور احادیث عنوان باب کے ہم معنی نہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث یہ ہے، یعقوب بن شعیب نے کہا، میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا مومنین کے سوا کوئی اور بھی ہے جس کے نیک اعمال پر ثواب دینا خدا کے لیے لازم و ضروری ہو؟ فرمایا نہیں۔ اصول کافی، کتاب الایمان والکفر، باب نمبر 209، حدیث نمبر 1۔ اس روایت کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے صرف مومنین کو وعدہ جزا و ثواب دیا ہے اور یقیناً اس وعدے کی بنا پر وہ اپنے وعدے کی وفا کرے گا، لیکن مومنین کے علاوہ کسی اور سے اس نے وعدہ نہیں کیا جس کی وفا کرنا اس پر لازم و ضروری ہو، جس کی بنا پر جس کی وفا کرنا اس پر لازم و ضروری ہو۔ اب کیونکہ اس نے وعدہ نہیں کیا ہے، لہٰذا اجر و ثواب عطا کرنا یا نہ کرنا اس کی منشاء و مرضی پر موقوف ہے۔ امام اس حدیث کے ذریعے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ خدا سے اجر و ثواب پانے یا نہ پانے کے لحاظ سے غیر مومن افراد پر مستضعفین اور مرجون لامر اللہ کا حکم لاگو ہوتا ہے، یعنی ان کا انجام خدا کے ہاتھ ہے، ہو سکتا ہے انہیں ثواب مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے۔ اصول کافی کے اسی باب میں بعض روایات میں جن کا ذکر ہم مسلمانوں کے گناہ کے تحت عنوان آئندہ صفحات میں کریں گے، البتہ ہمارے موضوع سے مربوط روایات مذکورہ بالا روایات میں ہی منحصر نہیں، اور بھی بہت سی روایات ہیں کتاب ھذا میں مذکور اور غیر مذکور۔ ان تمام روایات سے ہمارا استنباط یہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ اب اگر کسی کا استنباط ہمارے استنباط کردہ نتیجے کے برخلاف ہے اور وہ ہماری رائے سے متفق نہیں، تو وہ اپنے نظریے کو مدلل بیان کر سکتا ہے، ممکن ہے ہمارے لیے بھی مفید واقع ہو۔ اگلا موضوع ہے اسلامی حکماء کا زاویہ نگاہ۔
اسلامی فلسفیوں نے اس مسئلے کو ذرا مختلف انداز سے بیان کیا ہے، لیکن ان کی تحقیق کا نتیجہ آیات و روایات کی روشنی میں ہمارے استنباط کردہ نتیجے پر منطبق ہے۔ ابو علی سینا کہتے ہیں، جس طرح سے لوگ جسمانی سلامتی اور خوبصورتی کے لحاظ سے 3 طبقوں میں تقسیم ہوتے ہیں، جیسے بعض لوگوں کا جسم مکمل صحیح و سالم اور ان کے اعضاء اور جسمانی خد و خال نہایت خوبصورت ہوتے ہیں، جبکہ بعض نہایت بدنما یا بیماریوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں طبقات اقلیت میں ہیں۔ جس طبقے کو اکثریت حاصل ہے وہ جسمانی صحت و سلامتی، بیماری، بدصورتی اور خوبصورتی کے لحاظ سے متوسط ہے۔ نہ تو ان کی صحت و سلامتی نقطہ کمال پر ہے اور نہ ہی ناقص الخلقت افراد کی مانند مستقل بیمار اور ناقص ہیں، نہ تو نہایت خوبصورت ہیں اور نہ ہی بالکل بدصورت۔ اسی طرح روحی و معنوی لحاظ سے بھی لوگوں کی یہی صورتحال ہے، کچھ حقیقت کے دلدادہ ہیں تو کچھ اس کے کٹر دشمن۔ تیسرا گروہ اکثریت پر مشتمل میانہ رو طبقہ ہے۔ یہ لوگ نہ تو پہلے طبقے کی مانند حقیقت کے دلدادہ ہیں اور نہ ہی دوسرے طبقے کی مانند اس کے کٹر دشمن۔ ان لوگوں کی حقیقت تک رسائی نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر ان کے سامنے حقیقت کو پیش کیا جائے تو یہ لوگ اسے تسلیم کرنے میں کسی لیتا ولعل سے کام نہیں لیں گے۔ بالفاظ دیگر اسلامی و فقہی نقطہ نظر سے ان پر مسلمان ہونے کا حکم لاگو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی قلبی حالت کی بنا پر انہیں مسلم کہا جا سکتا ہے، یعنی حقیقت کے سامنے یہ لوگ سر تسلیم خم ہیں اور انہیں اس سے کوئی عناد نہیں۔ ابو علی سینا اس تقسیم بندی کے بعد کہتے ہیں، رحمت الہی کو وسیع جانو، یعنی اسے ایک مخصوص طبقے میں منحصر شمار نہ کرو۔ اسفار کی بحث خیر و شر میں اشکالات کا ذکر کرتے ہوئے جناب صدر المتعلہین رقم طراز ہیں، آپ یہ کیوں کر کہتے ہیں کہ خیر کا شر پر غلبہ ہے، حالانکہ ہم جب انسان کو دیکھتے ہیں جو اشرف کائنات ہے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت عمل کے لحاظ سے قبیح اعمال میں گرفتار اور عقائد کے لحاظ سے عقائد باطلہ اور جہل مرکب کا شکار ہے۔ اب یہ تمام قبیح اعمال اور باطل عقائد ان کی معاد کو تباہ اور انہیں شقاوت و بدبختی کا مستحق قرار دے دیتے ہیں۔ بنابر این عالم ہستی کا ثمر اور گل سرسبد یعنی نوع انسان کا انجام شقاوت و بدبختی ہے۔ اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے صدر المتعلہین ابو علی سینا کے بیان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، عالم آخرت میں صحت و سلامتی اور نیک انجام کے لحاظ سے لوگوں کی مثال انہیں اس دنیا میں حاصل صحت و سلامتی کی مانند ہے۔ جس طرح سے اس دنیا میں مکمل صحیح و سالم اور خوبصورت، نیز مکمل بیمار و بدنما افراد اقلیت میں ہیں اور اکثریت متوسط لوگوں پر مشتمل ہے جو نسبی صحت و خوبصورتی کے مالک ہیں، اسی طرح سے اس دنیا میں بھی کمل کی جمع ہے، معرفت الہی اور اعلیٰ اخلاقی صفات کے نقطۂ کمال پر موجود انسانوں کو کمل کہا جاتا ہے۔ مترجم اس لحاظ سے اس طرح سے اس دنیا میں بھی کملین اور اہل شقاوت جنہیں قرآن کریم نے بالترتیب السابقون اور اصحاب الشمال کے نام سے یاد کیا ہے، قلیل تعداد میں ہیں۔ اکثریت متوسطین کی ہے جنہیں قرآن کریم نے اصحاب الیمین کے نام سے پکارا ہے۔ صدر المتعلہین اس بیان کے بعد لکھتے ہیں، پس دونوں عالموں میں اہل رحمت و سلامت کا غلبہ ہے۔ حکمائے متاخرین میں سے کسی نے، شاید جناب آقا محمد رضا قمشیئی نے، وسعت رحمت الہی کو اعلیٰ اشعار میں بیان کیا ہے۔ ان اشعار میں فلسفی بلکہ عرفاء کے وسیع النظر مسلک کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ترجمہ: مقبول و غیر مقبول تمام کا خالق خدا ہے۔ رحمت سے یہ کارخانہ یہ قدرت شروع ہوا ہے اور رحمت ہی کی جانب اس کی بازگشت ہے۔
یہ تمام مخلوق رحمت ہی کی جانب سے آئی ہے اور رحمت ہی کی جانب سے لوٹنا ہے۔ یہ ہے وہ سر عشق جو عقول کو حیران کیے دے رہا ہے۔ تمام مخلوق کی ولادت بھر بنائے توحید ہے۔ اگر شرک ہے بھی تو یہ شرک عارضی و وقتی ہے اور عارضی شے زائل ہو جاتی ہے۔ شعور کہتا ہے کہ راز حقیقت کو چھپا کر رکھو، پردہ دری کرنے والے عشق کے ساتھ دخل در معقولات کرنے والی عقل کو کیا سروکار۔ گزشتہ اور آئندہ کی حکایت ایک نقطے پر مضمر ہے۔ یہ نقطہ کبھی بلندی کی جانب جاتا ہے اور کبھی پستی کی جانب۔ میرے علاوہ کسی نے بھی بار امانت اٹھانے کا وعدہ نہ کیا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم مجھے ظلوم کہو یا جہول۔ حکماء کی بحث صغروی ہے، کبروی نہیں۔ اس نقطے کو حاشیے میں مترجم نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ کسی کلیے کے بارے میں بحث یا شک و تردید کا اظہار کرنا یعنی بحث کا کبروی ہونا، لیکن اس کلیے کو قبول کرنے کے بعد کلیے کے انطباق میں بحث و تمحیص کرنا یعنی صغروی بحث کرنا۔ مثلا ہم یہ مانتے ہیں کہ تقلید صرف مجتہد عالم ہی کی ہو سکتی ہے، یہ کبروی امر ہے، لیکن مجتہد عالم کا انطباق کس پر ہوتا ہے، یہ صغروی بحث ہے۔ لہذا حکماء کی بحث صغروی ہے، کبروی نہیں۔ یعنی یہ امر حکماء کے زیر بحث نہیں کہ عمل کے نیک یا درجہ قبولیت پر فائز ہونے کا معیار کیا ہے۔ ان کی بحث کا موضوع انسان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عملی طور سے اکثر انسان بطور نسبی نیک ہیں، اگرچہ ان کی نیکی کے درجات مختلف ہیں۔ یہ لوگ نیک ہی باقی رہتے ہیں، نیک ہی مرتے ہیں اور نیک ہی محشور ہوں گے۔ حکماء یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ دین اسلام قبول کرنے کی توفیق اقلیت ہی کو نصیب ہو سکی، لیکن فطری اسلام کے حامل جو فطری اسلام پر ہی محشور ہوں گے اکثریت میں ہیں۔ اس طرز تفکر کے حامیوں کے مطابق قرآن کریم میں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ انبیاء صرف اپنے پسندیدہ دین پر کاربند لوگوں کی شفاعت کریں گے، وہاں دین سے مراد فطری دین ہے، وہ اکتسابی دین نہیں کہ جس تک پہنچنے سے وہ قاصر تو رہے لیکن اس سے انہوں نے کوئی عناد بھی نہ رکھا۔ مسلمانوں کے گناہ۔ اب جہاں تک سوال مسلمانوں کے گناہوں کا ہے تو یہ مسئلہ پہلے مسئلے غیر مسلموں کے نیک اعمال کے بالکل برعکس ہونے کے ساتھ ساتھ گزشتہ بحث کی تکمیل بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا عذاب و عقاب کے لحاظ سے مسلمانوں کے گناہ غیر مسلموں کے گناہوں کی مانند ہیں یا نہیں؟ ایک علمی عقیدہ ہونے کی بنا پر سابقہ مسئلے کو پیش کرنا ضروری تھا، لیکن پیش نظر مسئلے کو ایک عملی ضرورت کی بنا پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں مسلم معاشروں کی تباہی و انحطاط کا باعث وہ بے جا غرور و تکبر ہے جو ادھر چند برسوں سے مسلمانوں اور اکثر شیعہ حضرات میں پیدا ہو چکا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا غیر شیعہ حضرات کے نیک اعمال بارگاہ الہی میں مقبول ہیں تو ان میں سے بہت سے لوگ جواب دیتے ہیں نہیں، اور اگر ان سے سوال کیا جائے کہ شیعوں کے برے اعمال اور گناہوں کا کیا بنے گا تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ان کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ ان دونوں جوابوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عمل ہی وہ شے ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کی نہ تو کوئی مثبت حیثیت ہے اور نہ ہی کوئی منفی پہلو۔ نیک عاقبت اور سعادت کی لازم و کافی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو شیعہ کہلوائے اور بس۔ یہ حضرات معمولاً اپنی دلیل یوں پیش کرتے ہیں: نمبر 1، اگر ہمارے اور دوسروں کے گناہوں کا احتساب یکساں ہو تو پھر شیعہ اور غیر شیعہ میں کیا فرق ہے؟ نمبر 2، مشہور حدیث ہے کہ حب علی بن ابی طالب حسنہ لأتضرع معہا سیئہ، یعنی علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ انسان کو
نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بحار الانوار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 401۔ پہلی دلیل کے جواب میں یہ کہنا چاہیے کہ شیعہ اور غیر شیعہ کا فرق اس وقت واضح ہوگا کہ جب شیعہ اپنے رہنما کی راہ پر گامزن ہو اور غیر شیعہ بھی اپنے مذہب پر عمل پیرا ہو، تب دنیا اور آخرت میں شیعوں کی غیر شیعہ حضرات پر فوقیت واضح ہوگی۔ شیعہ اور غیر شیعہ کے فرق کو مثبت پہلو میں تلاش کرنا چاہیے، منفی پہلو میں نہیں۔ یہ کہنا ہرگز صحیح نہیں کہ اگر شیعہ اور غیر شیعہ دونوں اپنے مذہب کو پامال کر دیں تب بھی ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے، اور اگر اس صورت میں یہ دونوں یکساں ہیں تو پھر شیعہ کا غیر شیعہ سے کیا فرق؟ اس بات کی مثال ان دو بیماریوں کی سی ہے جو طبیب سے رجوع کریں۔ ان دو بیماروں کی سی ہے جو طبیب سے رجوع کریں۔ ایک نہایت ماہر و پختہ طبیب سے رجوع کرے اور دوسرا ناتجربہ کار طبیب سے، لیکن مرض کی تشخیص اور نسخہ لینے کے بعد دونوں ہی اسے استعمال نہ کریں۔ اس کے بعد پہلا بیمار یہ شکایت کرے کہ ناتجربہ کار طبیب سے رجوع کرنے والے دوسرے بیمار اور میرے درمیان کیا فرق ہوا؟ اس کی طرح میری بیماری بھی کیوں باقی رہی، حالانکہ میں نے تو پختہ اور تجربہ کار طبیب سے رجوع کیا تھا اور اس نے ناتجربہ کار طبیب سے۔ بالکل اسی طرح یہ بات بھی قطعاً صحیح نہیں کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کا دیگر افراد سے فرق یوں بیان کریں کہ ہمیں آپ کے احکامات کی پابندی نہ کرنے کی صورت میں بھی کوئی نقصان نہ پہنچے گا، لیکن غیر شیعہ خواہ اپنے پیشواؤں کے احکامات کی پابندی کریں یا نہ کریں، انہیں ہر صورت میں نقصان پہنچے گا۔ امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ آپ کے بعض شیعہ منحرف ہو گئے ہیں، حرام کو حلال قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دین صرف معرفت امام ہے اور بس، اب کیونکہ تم نے امام کو پہچان لیا ہے لہٰذا جو کام کرنا ہے کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کافر جس چیز کو نہیں جانتے اس کی تعویل اپنی سوچ کے مطابق کر ڈالتے ہیں۔ کافی اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب نمبر 209 حدیث نمبر 5۔ بات یہ ہے کہ معرفت حاصل کرو اور پھر جہاں تک ہو سکے اطاعت خدا کرو کہ تم سے قبول کی جائے گی، کیونکہ خدا بغیر معرفت کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24۔ محمد بن مارد نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، کیا سچ ہے کہ آپ نے فرمایا اذا عرفت فاعمل ما شئت، جب امام کی معرفت حاصل کر لی تو پھر جو چاہو کرو؟ فرمایا صحیح ہے۔ راوی نے پوچھا، ہر کام چاہے زنا، چوری اور شراب خواری ہی کیوں نہ ہو؟ یہ سن کر امام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے خدا ان لوگوں نے ہمارے بارے میں ستم کیا، ہم خود اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہمارے شیعوں پر سے تکالیف شرعیہ اٹھا لی جائیں؟ میں نے یہ کہا ہے کہ جب معرفت امام حاصل کر لی تو پھر جس قدر کار خیر کرنا چاہو کرو، کیونکہ اس طرح تمہارے اعمال قبول ہوں گے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 464۔ اب رہا سوال اس حدیث کا کہ حب علی ابن ابی طالب حسنہ لا تضر معہا سیئہ، تو اس کی شرح و تفسیر پر غور کرنا چاہیے۔ کسی جید عالم نے شاہد وحید بہانی نے اس حدیث کی ایک خاص انداز میں تفسیر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی علیہ السلام کی محبت سچی ہو تو کوئی گناہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی اس علی کی محبت میں جو انسانیت، اطاعت الہی، عبودیت اور اخلاق کا نمونہ کامل ہے، اگر از روئے صدق و اخلاص ہو، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے نہ ہو، تو اس صورت میں یہ محبت ارتکاب گناہ سے بچائے رکھتی ہے، بالکل اسی ٹیکے کی مانند جو انسان کے جسم میں مدافعتی نظام پیدا کر کے بیماری کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ علی علیہ السلام جیسے رہنما کی محبت جو عمل صالح، تقوی اور پرہیزگاری کا تجسم ہے،
انسان کو آپ کے کردار کا فریفتہ کر دیتی ہے، گناہ کی فکر کو اس کے ذہن سے نکال دیتی ہے، بشرطے کہ یہ محبت صدق و اخلاص پر مبنی ہو۔ جو علی علیہ السلام کی معرفت حاصل کرے، ان کے تقوی کو پہچانے، ان کے سوز و گداز سے آگاہ ہو، تاریک راتوں میں عبادت کے دوران آپ کی گریہ وزاری سے واقف ہو، المختصر ایسی صفات کی مالک ہستی کا عاشق ہو جو ہمیشہ تقوی کا حکم دیا کرتا اور خود بھی اس پر عمل پیرا رہتا، تو ناممکن ہے کہ آپ کے احکامات سے سرتابی کرے۔ ہر محب اپنے محبوب کی خواہشات کا احترام کرتا ہے، اس کے حکم کا خیال رکھتا ہے، محبوب کے احکامات کی پابندی سچی محبت کا لازمہ ہے۔ لہٰذا یہ امر صرف امیر المومنین علیہ السلام کی محبت میں منحصر نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت بھی یہی اثر رکھتی ہے۔ بنابر این کہ حب علی ابن ابی طالب حسنۃ لا تضر مع سیئہ کا معنی یہ ہے کہ حب علی ایسی نیکی ہے جو گناہ کے نقصانات سے انسان کو بچاتی ہے، یعنی گناہ کی راہ پر گامزن ہونے سے بچاتی ہے۔ اس کے معنی وہ نہیں جسے جہلا نے اپنے گمان کے مطابق یوں بیان کیا ہے کہ محبت علی ایسی شے ہے کہ جس کے ساتھ جو گناہ بھی تم سے سرزد ہو بے اثر ہے۔ بعض درویش ایک طرف تو خدا سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دوسری طرف ہر گناہ گار سے زیادہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ بھی محبت کے جھوٹے دعوے دار ہیں۔ جناب حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی معصیت کرتے ہو حالانکہ اس سے محبت کا اعلان بھی کرتے ہو، قسم سے یہ کام تو تمام کاموں میں حیرت انگیز ہے۔ اگر خدا سے تیری محبت سچی ہوتی تو خدا کی اطاعت کرتا، محب اپنے محبوب کا مطیع ہوا کرتا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 12۔ امیر المومنین علیہ السلام کے حقیقی چاہنے والے ہمیشہ گناہوں سے دور رہے ہیں۔ آپ کی ولایت انسان کو گناہ سے محفوظ رکھتی ہے، گناہ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری ولایت تک رسائی نہیں ہو سکتی بے جز ورع و تقوی کے ذریعے۔ اصول کافی جلد نمبر 2۔ اب چند احادیث بطور دلیل ذیلاً درج ہیں۔ نمبر 1، طاؤس یمانی کا کہنا ہے میں نے حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کو عشاء سے صبح صادق تک خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف دیکھا۔ جب مسجد الحرام میں سناٹا ہو گیا اور آپ کو تنہائی میسر ہوئی تو آپ نے آسمان کی جانب دیکھ کر کہا بار الہ، ستارے افق میں ڈوب گئے، لوگوں کی آنکھوں میں نیند اتر آئی اور تیرے دروازے سائلوں پر کھل گئے۔ طاؤس یمانی نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے خضوع و خشوع سے مملوء آپ کی عابدانہ مناجات کے متعدد جملوں کو نقل کیا ہے۔ طاؤس کہتے ہیں کہ مناجات کے دوران آپ نے متعدد بار گریہ فرمایا۔ اس کے بعد طاؤس کا بیان یہ ہے، پھر آپ سجدے میں گر پڑے، میں قریب گیا اور آپ کے سر مبارک کو اپنے زانوں پر رکھ کر رو پڑا۔ جب میرے آنسو بہہ کر آپ کے چہرے اقدس پر ٹپکے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا یہ کون ہے جس نے مجھے میرے پروردگار کے ذکر سے دور کر دیا؟ میں نے عرض کی یبن رسول اللہ، طاؤس ہوں۔ یہ گریہ وزاری اور بے قراری کس لیے ہے؟ یہ تو ہم جیسے گناہگاروں اور ستمکاروں کو کرنا چاہیے۔ آپ کے والد حسین بن علی، مادر گرامی فاطمہ زہرا اور جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی اس اعلیٰ نسب اور بلند مرتبہ خاندان کا فرد ہونے کے باوجود آپ پر خوف و خشیت کیوں طاری ہے؟ آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اے طاؤس، نام و نسب کے ذکر کو چھوڑو۔ خدا نے اپنے اطاعت گزار نیک بندوں کے لیے جنت کو خلق کیا ہے، خواہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہوں، اور آگ کو اپنے نافرمان بندوں کے لیے خلق کیا ہے، خواہ وہ قریش ہی سے کیوں نہ ہو۔ کیا تم نے خداوند تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا، جب سور پھونکا جائے گا پھر انسانوں کے درمیان کوئی خاندان و نسب باقی نہ رہے گا اور نہ ہی وہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، بے خدا کل تمہیں سوائے اس عمل صالح کے جو تم آج آگے بھیجو گے کوئی اور چیز نفع نہ پہنچائے گی۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد صفا کی پہاڑی پر تشریف لے جا کر
بآواز بلند اعلان کیا، اے ہاشم کے بیٹو، اے عبد المطلب کے فرزندو۔ یہ سن کر جناب ہاشم و جناب عبد المطلب کے تمام فرزند جمع ہو گئے۔ جب تمام لوگ آ گئے تو آن حضرت نے انہیں یوں مخاطب کیا، اللہ نے مجھے تمہاری جانب بھیجا ہے، یقیناً میں تمہارے لیے بہت ہی شفیق ہوں۔ یہ نہ کہو کہ محمد ہم میں سے ہیں، خدا کی قسم تم میں سے یا تمہارے علاوہ کسی اور سے میرے اولیاء بجز متقین کے کوئی اور نہیں۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم روز قیامت دنیا کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے چلے آؤ اور دوسرے لوگ آخرت کو۔ جان لو کہ میں نے اپنے اور تمہارے اور خدا کے درمیان کوئی عذر نہیں چھوڑا ہے، یقیناً میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے۔ نمبر 3، کتب تاریخ میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر مبارک کے آخری ایام میں ایک رات تنہا باہر تشریف لائے اور جنت البقیع کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر بقیع کے مردوں کے لیے طلب مغفرت کی۔ اس کے بعد اصحاب سے فرمایا، جبرائیل ہر سال 1 مرتبہ قرآن کو پیش کیا کرتا تھا، امسال 2 مرتبہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ میری موت کا نزدیک ہونا ہے۔ دوسرے دن منبر پر تشریف لے جا کر یہ اعلان کر دیا کہ میری موت کا وقت قریب آ پہنچا ہے، جس سے بھی میں نے کوئی وعدہ کیا ہے وہ آئے تاکہ میں اسے پورا کر دوں۔ جو بھی مجھ سے کسی بھی قسم کا قرض وصول کرنا چاہے آ جائے تاکہ ادا کر دوں۔ اس کے بعد آن حضرت نے سلسلہ کلام کو یوں آگے بڑھایا، ایھا الناس، خدا اور کسی بھی انسان کے درمیان بجز عمل کے نہ تو کوئی قرابت داری ہے اور نہ ہی کوئی ایسی شے جو اسے خیر پہنچانے یا شر سے بچانے کا باعث بنے۔ دیکھو کسی بھی قسم کا کہیں کوئی دعویٰ نہ کرے، کوئی بھی کسی قسم کی آرزو نہ کرے۔ قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، نجات کا کوئی سامان نہیں بجز عمل اور رحمت کے۔ اگر میں بھی نافرمانی کرتا تو راہ گم کردہ ہو جاتا۔ بار الہا گواہ رہیو کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ نمبر 4، حضرت امام رضا علیہ السلام کا ایک بھائی ہے جس کا نام زید النار ہے۔ امام اس کے انداز زندگی سے رضامند نہ تھے۔ جب امام مرو میں تشریف فرما تھے تو ایک دن ایک ایسی محفل میں کہ جہاں مختلف گروہوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی، آپ خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ زید چند لوگوں کو مخاطب کر کے خاندان پیغمبر کی فضیلت بیان کر رہا ہے اور مسلسل ایک مغرورانہ لہجے میں نحنو یعنی ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں کہے جا رہا ہے۔ امام نے اپنے سلسلہ کلام کو منقطع کر کے زید کی جانب رخ کیا اور یوں گویا ہوئے، یہ کیا باتیں کہے جا رہے ہو؟ اگر تمہاری باتیں صحیح ہوں اور رسول اکرم کی اولاد تمام باتوں سے مستثنیٰ ہو، یعنی خدا ان کے گناہ گاروں کو عذاب میں مبتلا نہ کرے اور ان کے بے عملوں کو اجر و ثواب دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے والد موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے زیادہ بارگاہ خدا میں محترم اور مقرب ہو، کیونکہ وہ خدا کی عبودیت پر کاربند رہے یہاں تک کہ انہیں تقرب کے درجات حاصل ہوئے، لیکن تم نے یہ زعم کیا ہے کہ بغیر بندگی یہ خدا کے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے ہم نشین ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد امام نے مجلس میں موجود کوفے کے ایک عالم حسن بن موسیٰ الوشا کی جانب رخ کر کے فرمایا، علماء کوفہ اس آیت کریمہ کی کس طرح تلاوت کرتے ہیں؟ جواب دیا، وہ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں، انہ عمل غیر صالح، یعنی وہ تمہارا بیٹا اور تمہارا نطفہ نہیں، وہ ایک بدکار مرد کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں، یہ لوگ آیت کی غلط تلاوت کرتے ہیں اور غلط تفسیر۔ آیت یوں ہے، انہ عمل غیر صالح، یعنی خود تمہارا بیٹا غیر صالح ہے۔ وہ واقعی نوح کا بیٹا تھا، نوح کا بیٹا ہونے کے باوجود رندہ درگاہ ہو کر ڈوبنے کی وجہ اس کا غیر صالح ہونا تھا، لہٰذا پیغمبر یا امام سے ظاہری نسبت رکھنا یا ان کی نسل سے ہونا سود مند نہیں۔ عمل صالح کرنا ضروری ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 65۔